لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلك ام ضیعہ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ. بے شک اللہ تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا پوچھیں گے کہ اس نے حفاظت کی یا ضائع کیا، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں سے متعلق بھی پوچھیں گے. جس آدمی کی جو ذمہ داری بھی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جس عہدے اور منصب پر ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، پرائیویٹ ہو یا سرکاری، ایسی جو ذمہ داری بھی بندے کے سر پر ڈالی گئی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ملک کے بڑے سے پوچھیں گے کل ملک سے متعلق، صوبے کے بڑے سے صوبے سے متعلق، ضلع کے بڑے سے ضلع سے متعلق، تحصیل کے بڑے سے تحصیل سے متعلق، شہر کے بڑے سے شہر سے متعلق، کسی ادارے کے بڑے سے اس ادارے سے متعلق، ایسے ہی گھر کے بڑے سے گھر سے متعلق. آپ نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی تھی یا ضائع کیا تھا؟ آج کل جو جمہوریت ہے، اس جمہوریت میں ہر ایک کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری میرے حوالے کی جائے. جیسے ان کا خیال ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سنبھالیں یا نہ سنبھالیں، اس پر جو تنخواہ ملے گی بس اسے مزے اڑائیں گے. حالانکہ پوچھ ہونی ہے، پوچھ. جمہوریت کے طرز پر ایم این اے ایم پی اے بننے کا بڑا شوق ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود ذمہ داری مانگو، اسلام یہ کہتا ہے کہ خود مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہیں ہوگی، اور تمہارے مانگے بغیر تمہارے حوالے ذمہ داری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو جب ذمہ داری سر پر آ جائے تو یہ بہت بڑا امتحان ہے. ہر ایک آدمی کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے. خاوند بیوی اور اولاد کا، بیوی خاوند کی اولاد کی، ایسے ہی جو بھی بڑا ہے اس کے جتنے ماتحت ہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی 10 آدمیوں کا بڑا بنا، امیر بنا، تو قیامت کے دن وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا آئے گا، کیونکہ 10 آدمیوں کی ذمہ داری پوری کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا بہت بڑی آزمائش ہے اور کوتاہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ 10 آدمیوں کے امیر اور 10 آدمیوں کے بڑے کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. تو جو اس سے زیادہ کا ذمہ دار ہے اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا لیں. تو یہ ذمہ داری اپنے سر پر خود لینے کی ہے یا اس سے جان چھڑوانا ہی بہتر ہے؟ الحمدللہ.